اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور عاشورہ کے دن قریب آنے والے ہیں، تو جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مہینہ منحوس ہے، کیا اس مہینے میں ہم کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے، اور لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں پر، آپ کے خاندان پر اتنے مصیبتیں آئیں، انہیں ظلماً شہید کیا گیا، تو اس وجہ سے اب یہ مہینہ منحوس ہے۔ اس مہینے میں ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کوئی خوشی والا کام نہیں کر سکتے، صرف اس میں رونا پیٹنا ہے، پریشان ہونا ہے، اچھا لباس نہیں پہننا اور اچھا کھانا نہیں کھانا، اور اس کے علاوہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت بھی اس مہینے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی عظیم ہستی کے شہید ہونے والا دن وہ منحوس نہیں ہے۔ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ غم حسین میں رونا یہ سنت رسول ہے، یعنی انسان جب واقعہ کربلا پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ غم حسین میں رونا یہ سنت رسول ہے، لیکن اپنے منہ کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا اور اپنے آپ کو چھریوں سے مارنا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور شریعت قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ہر مسلمان جو ہے نا، ان کا دل اتنا نرم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے آنکھوں کے سامنے یا ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل روتا ہے اور ہماری آنکھوں میں قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے آنسو آ جاتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے۔ وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گریبان پھاڑنا، ایسی مجالس میں جانا اور اس طرح کے کام کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور جو ایسا کام کرتے ہیں انہیں بھی اس چیز سے منع کیا جائے کہ یہ شریعت نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا۔ بلکہ یوم عاشورہ کو اگر آپ منانا چاہیں تو کیسے منائیں گے؟ یوم عاشورہ کو ایسے منانا ہے، اس دن روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ یوم عاشورہ کے دن جس نے روزہ رکھا، اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے تاکہ ان کی پیاس کی شدت کا ہمیں احساس ہو سکے۔ آج کل چونکہ گرمیاں ہیں، روزہ رکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے کتنی اپنی جانیں تک قربان کر دی ہیں۔ جو انہوں نے کیا اسلام کے لیے، کسی بھی ہمیں واقعے میں، اسلامک ہسٹری میں ایسا واقعہ نہیں ملتا جتنی بڑی قربانی امام حسین اور ان کے خاندان نے دی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر۔ اچھا، ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا عورتیں زیورات اپنے اتار دیں؟ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے اپنی بالیاں، اپنی چوڑیاں وغیرہ یہ اتار دیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے پہنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے، اور کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں پیلا لباس یا سرخ لباس نہ پہنیں، صرف آپ سیاہ لباس پہنیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ صاف ستھرا لباس پہنیں اور آپ پاک اور صاف ستھرے رہیں۔ اور ایک سوال تو، ایک پوسٹ بلکہ میری نظر سے گزری جس پر لکھا تھا کہ محرم کے پہلے 10 دن آپ نے غسل نہیں کرنا، استغفر اللہ۔ اب محرم کے 10 دن ہیں، کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں آ جاتا ہے تو کیا وہ انسان 10 دن غسل نہیں کرے گا، ناپاک رہے گا؟ حالانکہ ناپاک شخص جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس گھر میں ناپاک شخص ہوتا ہے، جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔ تو اب 10 دن وہ انسان غسل نہ کرے، کتنی یعنی عجیب بات ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ شریعت ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، عبادات کریں اور اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے میں ہمیں 2 سبق دیے، بڑے سبق۔ پہلا سبق کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کچھ بھی ہو جائے۔ یعنی ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مالی نقصان ہو سکتا ہے، اولاد سے نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ انہی 3 چیزوں سے اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جان سے، مال سے، اولاد سے آزماتا ہے، تو اس میں پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سب سے بڑا سبق دیا کہ صبر کرنا ہے،
چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں زندگی میں کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میں دکھ بڑے زیادہ ہیں تو میرے دکھ کو یاد کر لینا، پھر آپ کو آپ کے دکھ کم لگیں گے۔ سوچنا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، خاندان کو شہید کیا گیا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، ان پر پانی 3 دن تک بند کر دیا گیا۔ اپنے ہاتھوں سے 6 ماہ کا بچہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جو کہ شہید کر دیا گیا، ان کے ہاتھ میں تھا وہ بچہ، اور انہوں نے جب شہید کیا گیا تیر مارا اس بدبخت سے ان کے سپاہی نے، تو وہ تیر جا کر اس بچے کے گلے میں لگا اور خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ نے آسمان میں اچھالا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنے ننھے 6 ماہ کے بچے کو بھی تیرے لیے قربان کر دیا ہے۔ اتنا بڑا دکھ ہے، کیا کبھی کسی کو اتنا بڑا دکھ مل سکتا ہے زندگی میں؟ اتنی بڑی آزمائش کسی کے لیے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو جتنی بھی آزمائشیں ہیں، سب سے پہلا سبق ہے صبر کرنا ہے۔ دوسری جو بات ہمیں انہوں نے سکھائی، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ آخری سجدہ آپ نے کیا، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو ناز ہے، آخری سجدہ کیا، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ ہم کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو سب سے بڑا سبق ہمارے لیے کہ ہم سجدہ ریز ہوں اللہ کے سامنے، اپنی نمازیں پوری کمپلیٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ باقی جو بھی فضولیات آتی ہیں ان پر عمل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق ہے آپ وہ عمل کریں۔ قبرستان جانا چاہیں بالکل جائیں، وہاں پر اپنے بزرگوں کے لیے دعا مانگیں، اور اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے نام کا لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں، بالکل آپ کریں، اور اس دن روزہ رکھیں، اچھا لباس پہنیں، اور امام حسین علیہ السلام کی اگر کوئی ذکر محفل کرتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایصال ثواب کے لیے محفل کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، نعت خوانی کی جائے، یا آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کے بیانات کیے جائیں، تو بہت اچھا ہے یہ۔ لیکن گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، خون بہانا، انگاروں پہ چلنا، آگ پہ چلنا، یہ اسلام نہیں ہے، اور دور دور تک اسلام سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔